السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے اس درس کا عنوان ہے شروع میں جنت سے محروم رہنے والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سبھوں کے والدین کو، بچوں کو، بچیوں کو، رشتہ داروں کو، سارے مومنوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ جنت کوئی بھی اپنے عمل اور نیکیوں کے بلبوتے پر نہیں حاصل کر پائے گا۔ جنت اللہ کی رحمت اور اللہ کی مہربانی سے ملے گی، لیکن جنت پانے کے لیے ایمان، عمل صالح اور نیکیاں کرنے کا حکم جنت کے پیدا کرنے والے رب العالمین نے دیا ہے۔ چنانچہ ہم اللہ کے بندوں کا یہ کام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو کر، اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی اس طرح کر کے جس طرح کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کی عبادتیں اس طرح کر کے جس طرح اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور جہنم کے کاموں سے اس طرح بچ کر کے جس طرح بچنے کا حکم دیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ میری ماں اور بہنوں اور سامعین کرام، جنت کے اندر کچھ لوگ پہل داخل ہوں گے۔ جیسے جنت کا دروازہ کھلے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے، پہلے وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے، توحید والے ہوں گے، ان کے عقیدوں میں کفر اور شرک نہیں ہوگا، نہ وہ کافر ہوں گے نہ مشرک ہوں گے، ان کی وفات ایمان پر ہوئی ہوگی، توحید پر ہوئی ہوگی، لیکن گناہ کبیرہ میں سے، بڑے بڑے گناہوں میں سے کچھ ایسے اعمال کیے ہوں گے جس کی وجہ سے جب جنت میں داخلے کا اعلان ہوگا، پہلے وہ نہیں داخل ہو پائیں گے، شروع میں پہل نہیں داخل ہو پائیں گے، جب تک اپنے کیے ہوئے گناہوں کی سزا نہ پالیں۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ دیکھیے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، شرک اور کفر اور نفاق اعتقادی کے علاوہ، کفر پر مرنے والا، شرک اکبر پر مرنے والا، نفاق اعتقادی پر مرنے والا، یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جنت کبھی اس کو نہیں ملے گی۔ لیکن توحید پر مرنے والے، ایمان پر مرنے والے، اگر ان کے پاس بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، تو ایسے گناہ والوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو شروع ہی میں معاف فرما دے گا، ان کی غلطیوں پر پردہ ڈال دے گا، اور وہ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ پہلے جب جنت میں داخلے کا اعلان ہوگا اس وقت تو نہیں جا پائیں گے،
ان گناہوں کی سزا پا کر جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا مرتکب، جن کو کرنے والا شروع میں جب اعلان ہوگا جنت میں داخلے کا تو نہیں جا پائے گا۔ ان گناہوں میں سے چند گناہوں کی نشاندہی بڑے مختصر طور پر میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ امید، یہ دھوکہ میں، اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ ارے یار چلو پہلے نہیں جائیں گے، سیکنڈ نمبر پہ تو جائیں گے، تھرڈ نمبر پہ تو جائیں گے، 12ویں نمبر پر تو جائیں گے ضرور۔ آپ جان لیجئے کہ جہنم کے اندر صرف ایک غوطہ، ایک پل کا، ایک سیکنڈ کا، سیکنڈ سے کم، ایک لحظہ کا، ایک پل کا دنیا کی 60 سالہ عیش و آرام کو بھلا دے گا۔ جہنم کی آگ میں، جہنم کے گڈھے میں ایک پل کا غوطہ ڈالا نکالا، جتنا جلدی بھی کر سکے، اس سے دنیا کے سارے عیش و آرام کی زندگی جو گزاری ہے وہ بھول جائے گی۔ جہنم، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ ابو طالب کو صرف آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ تو کوئی اس دھوکے میں نہ لے یار چلو تھوڑے بہت گناہ ہے تو کیا نہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ توفیق دے ہم لوگوں کو ہر گناہ سے، چاہے بڑا گناہ ہو چاہے چھوٹا، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، جہنم سے پناہ ماننا چاہیے۔ ہر وہ نیکی، چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی، چاہے فرض ہو چاہے نفل، کرنی چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو میں چند ان گناہوں کو بتلانا چاہتا ہوں جس کا کرنے والا اگر بغیر توبہ کے مرا تو وہ پہلے جہنم کے اندر، وہ پہلے جنت کے اندر نہیں داخل ہو پائے گا، سزا پانے کے بعد داخل ہوگا۔ اور ان گناہوں کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آج ہم اپنی آنکھوں سے آنکھ پسار کر دیکھ رہے ہیں، یا نہایت دیدہ دلیری کے ساتھ جرات مندانہ انداز میں بے خوف و خطر ہو کر کے ہم کر رہے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ ان میں سے ایک گناہ آپ جانتے ہیں، کسی کا حق مار لینا، کسی طرح کا بھی حق ہو، یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کے حق کو ہڑپ کر لینا، نگل لینا، چاہے جس انداز کے حق ہوں، یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حق کا غاصب، حق کا مار لینے والا اللہ کے یہاں بڑے مجرموں میں سے مانا جاتا ہے، اور یہ بڑا گناہ ہے۔ اور حق کو جھوٹی قسم کھا کے مار لینا، یہ اور بڑا گناہ ہے۔ وہ شخص جو کسی کا حق مار لے، غصب کر لے، جھوٹی قسمیں کھا کر، وہ پہل جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر وہ ایمان والا ہے، توحید والا ہے، تب جھوٹی قسم کھا کر دوسرے کا حق مارنے والا پہل جنت کے اندر نہیں جائے گا، اگر وہ ایمان والا بھی ہے، توحید والا ہے تب بھی۔ سنیے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، اور یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑے غور سے سنیں گے، آج دنیا میں جو جتنے بڑا ڈاکو ہوتا ہے، چور ہوتا ہے، خائن ہوتا ہے، دوسرے کے حقوق کو مختلف حیلے اور بہانے سے
ہڑپ کر لیتا، مار لیتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ۔ فقال له رجل ان كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن قديبا من أراك، رواہ مسلم۔ میرے بھائیو ساتھیو، یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں ہم کسی کا بھی حق ماریں، جھوٹی قسمیں کھا کر کے، جھوٹے حیلے بہانے کر کے، وہ بیچارہ کمزور ہونے کے ناطے اپنا حق آپ سے نہ لے سکے، لیکن ہم نے اگر کسی کا حق مار لیا ہے حیلے اور بہانے کر کے، اور دنیا میں حق والا اپنا حق نہ لے سکا، تو یہ نہ سمجھ لو کہ آپ جگ جیت لیے، یہ نہ سمجھ لو کہ آپ پہلوان نکل گئے، یا نہ سمجھ لو کہ آپ بڑے ہنرمند اور بڑے ہوشیار نکل گئے۔ کھاؤ دوسروں کے حقوق کو مار مار کر، ہڑپ کر کے، اور اس کو ہڑپ کرنے کے لیے کھاؤ جھوٹی قسمیں، جہنم کی آگ انتظار کر رہی ہے۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مذکور ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا، جس نے بھی کسی مسلمان آدمی کا حق جھوٹی قسم کھا کر کے ہڑپ کر لیا، مار لیا، تو اللہ تعالی اس کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا اور اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا۔ کس کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا، جنت کو حرام کر دے گا؟ وہ مسلمان آدمی جو کسی مسلمان کا حق ہڑپ کر لے، غصب کر لے، قسم کھا کر، تو ایسے آدمی پر جنت حرام، جہنم واجب۔ اور ایسا آدمی اگر توحید والا ہے، ایمان والا ہے، تو جنت حرام اور جہنم واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے، پہلے نمبر پر وہ نہیں جا پائے گا، اور جہنم واجب یعنی وہ دیر تک جہنم کے اندر چلے گا۔ اور اگر ایمان والا نہیں ہے، توحید والا نہیں، تو ہمیشہ لیسا بعد الکفر ذنب، کفر اور شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ جنت حرام یعنی وہ جنت کے اندر پہلی فہرست میں پہلے گروپ کے ساتھ نہیں داخل ہو پائے گا۔ اس کے اوپر جہنم واجب یعنی وہ دیر تک جہنم میں جلے گا، جبکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک پل کا غوطہ دنیا کے 60-70 سال کے آرام و تنعم اور عیش کو بھلا دے گا۔ کس کے لیے اس حدیث کے اندر جنت حرام کی گئی اور جہنم واجب؟ جس نے کسی مسلمان کا حق مار لیا، ہڑپ کر لیا۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے، یار ایک ہی آدھ بگھا تو مارا ہوں، ایک ہی آدھ دکان میں کچھ تو ہڑپ کیا ہوں، بےمانی کر کے ایک ہی آدھ زمین بیچا ہوں، ہیلے اور بہانے کر کے ایک ہی کنٹل آدھ کنٹل بٹائی کے نام پر یا کسی نام پر یا ہم اپنی محنت کے نام پر کھایا ہوں، تو زیادہ کھانے والوں کے لیے۔ سنو، جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کا مال، حق، جھوٹی قسم کھا کر کے ہڑپ کر لیا، تو جنت اس کے لیے حرام اور جہنم اس پر واجب۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی بول پڑے سننے کے بعد اور کہا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر معمولی ہی چیز مار لوں تو، اگر معمولی بگہا دو بگہا نہیں، پلاٹ اور فلیٹ نہیں، دکان ہی خالی نہ ہڑپ کر لو، معمولی چیز اگر مار لو، ٹریکٹر کا ایک پہیا مار لو یا ایک چھڑی مار لو، اتنے غصب کر لو، تب بھی جہنم واجب اور جنت سے محرومی۔ سنو میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، کہنے والا بھی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک دیکھے اپنے گریبان میں منہ ڈالے کہ کیا تو نے کسی بھائی کا، کسی بہن کا، کسی پڑوسی کا، کسی مظلوم کا یا کسی ظالم کا حق تو نہیں مارا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم تھوڑی چیز کے بارے میں پوچھو، اگر پیلو کا ایک مسواک بھی مار لیا تو اس کے لیے بھی ایک ہے۔ پیلو کا ایک مسواک جو 10 کنٹل 20 کنٹل کا وزن نہیں رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسواک، اور جو حج عمرہ کرنے والے ہوں گے خاص طور پر، وہ پیلو کا مسواک مکہ مدینہ میں بکتے ہوئے دیکھا ہے، اور نہیں تو نیم کا مسواک لیجئے۔ اگر ایک نیم کا پیلو کا مسواک بھی ہڑپ کر لیا ہے، پیلو کا مسواک، ذرا اندازہ کیجئے میرے بھائیوں، اسلام آیا ہے لوگوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے، لوگوں کے عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، لوگوں کو کے مال اور جائیداد کی حفاظت کے لیے، اور ہر آدمی پر یہ فرض اور واجب ہے کہ اپنے ایمان کی، اپنے دین کی، اپنے عزت و آبرو کی، اپنے مال اور دھن کی حفاظت کرے جائز طریقے سے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے، چور، ڈاکو، بے ایمان قتل کر دے، وہ شہادت پائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر پیلو کا ایک مسواک بھی کسی کا حق مار لیا جھوٹی قسم کھا کر کے، تو اس کے لیے جہنم واجب اور جنت سے اس کی محرومی۔ کیا سوچ رہے ہم اور آپ؟ کیا سوچ رہے کہنے والے عطا رحمان سعیدی اور سارے سننے والے بھائیوں اور بہنوں؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اس جرم سے بری ہوں؟ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ بھائیوں کا جو حق ہم نے غصب کیا ہے یا غصب کیے ہوئے ہیں، دیدہ و دانستہ جان بوجھ کر، کیا حال ہوگا؟ ٹھیک ہے، ہم بڑے امانت دار، بڑے دیانت دار، لیکن بیٹیوں کی جو حصہ ہے وراثت ہے، بہنوں کا جو حصہ ہے، ہمارے ابو کی جائیداد میں جس کے آج ہم وارث ہو چکے ہیں، ہم نے دیا، اپنی بہنوں کی وراثت ہم نے دی، یا بیوقوف بنا کر کے معاف کرا لیا؟ چوکت ہے وہ بہنیں، بیوقوف ہیں وہ بہنیں جو اپنی جائیداد اپنے بھائیوں کا منہ دیکھ کر معاف کر دیتی ہیں، اور دن بھر غربت اور پوری زندگی غربت میں پریشان رہتی ہیں۔ اگر دل سے معاف کر دیا تو بڑا اچھا، لیکن اگر کسی سماجی مجبوری سے معاف کیا ہے تو بھائی لوگ بہن کا حق کھانے والے ہیں۔ یہی حال بیٹوں کا ہے، یہی حال باپ کا ہے۔ اور اس کے علاوہ ذرا سوچو کسان لوگوں، اس دنیا کے سیٹھ لوگوں، بہت بڑے بڑے سیٹھ ہو گئے ہو، کتنا حق مار کے بیٹھے ہو، اس دن کے آنے سے پہلے کہ ملک الموت تمہارے پاس آئیں، ہماری بیوی رو رہی ہے، ہمارے بچے بلک بلک کر پریشان ہیں، ان کے رونے کا وقت آنے سے پہلے اپنے اوپر جتنے لوگوں کا حق ہے، جائز واجب حق، اللہ کی قسم واپس کر دو، کیونکہ اگر مظلوم نے دل سے معاف نہ کیا، دنیا کے دباؤ میں یا کسی مجبوری میں یا مار پیٹ کے خطرے سے یا اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے ڈر سے اگر کچھ نہ بولا تو یہ نہیں مطلب کہ معاف ہے۔ اور میں کہتا ہوں، ہمارے ذمے اگر ہمارے کسی بھائی بہن کا کوئی شریعت سے حق ہے، میں ابھی زندہ ہوں، لے لے علل اعلان،
अलल ले ले, अल्लाह की कसम मैं उस भाई और बहन का एहसान मंद दूंगा कि अगर मैंने किसी भाई और बहन का वाजिबी हक शरई तौर पर मेरे ऊपर था, मैंने हड़प कर लिया, मार लिया है, वो मुझसे याद दिला करके ले ले, अल्लाह की कसम मैं उसका एहसान मंद दूंगा और कुशादा दिली के साथ सुबह सूरज निकलने से पहले मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं सारे लोगों से गुजारिश करता हूं, ये दुनिया की जिंदगी है मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, ये दुनिया की जिंदगी है, इसका ऐशो आराम, इसका कर्रो फर की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह ने हक किसी का वाजिब किया है, वो ऐसे समझो कि जनाब जी, सेठ साहब, अगर आपका आपकी जायदाद अता रहमान सईदी हड़प कर ले, क्योंकि उसके पास लाठियां हैं, उसके हाथ में थाना और तहसील है और 4 बेवकूफ आदमी उसी को सच्चा मानते हैं, आपके दिल पर क्या गुजरेगा? दुनिया के अंदर आपका 1 एकड़ खेत मार लिया, 1 बालिश जमीन मार ली, आपके ऊपर दुनिया में क्या गुजरेगा? ठीक है, आप बदला लेने के ताकत नहीं है, गिरेबान चढ़ा के 4 तमाच लगा करके लेने की ताकत मुझसे नहीं रखते हैं, लेकिन आपका दिल क्या कहेगा? कभी आप हमें दुआ देंगे, कभी अच्छे नाम से आप याद करेंगे, कभी मुझे माफ। ये दुनिया के अंदर है, ये दुनिया के अंदर है, आखिरत के अंदर क्या होगा? क्या आप चाहेंगे, क्या हम चाहेंगे कि अपने बच्चों की मोहब्बत में, उनकी गुर्बत के खतरे से, उनको सेठ बनाने की फिक्र में हम अकेले इस हदीस के मिस्ताक हो जाएं? अल्लाह के रसूल की हदीस सुनो, फ़क़द औजब अल्लाहु लहु अन्नार, अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम को वाजिब कर देगा, व हर्रमा अलैहिल जन्नह, और जन्नत को उस पर हराम कर देगा। क्या हाल होगा? क्या फायदा जिंदगी का? आप हो सकता है यार, चलो 2-4 दिन, 2-4 महीना, जबकि 50,000 साल के बराबर 2-4 घंटा रह लूंगा जहन्नम में। मत सोचो, मत सोचो। अल्लाह ताला हिदायत दे, अल्लाह जहन्नम की आग से बचाए। तो मेरे भाइयों, ये है वो गुनाह जो किसी की झूठी कसम खा करके हक गसब कर ले, ये है कि वो जन्नत में पहल दाखिल नहीं होगा। अगर ईमान वाला है, तौहीद वाला है तब, और अगर ईमान और तौहीद वाला नहीं तो दूसरा गुनाह। आप सारे के सारे क्या कहते हैं? अल्लाह पाक कहते हैं ना, अल्लाह पाक, अल्लाह पाक है, और दीन इस्लाम भी पाक साफ सुथरा मजहब है, और जिब्रील अमीन जैसे साहिबे वही से पाक रसूल पर यह दीन उतरा है। अल्लाह ताला पाको साफ सुथरा है, पाको साफ सुथरी चीजों हुई को कबूल फरमाता है। आप ये बात जान लीजिए, खेत से गेहूं पैदा होता है, गल्ला पैदा होता है, पाक और साफ होता है, लेकिन बाद में आदमी उसे नापाक या गंदा कर लेता है। अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को वही हुक्म दिया है जो नबियों और रसूलों को हुक्म दिया है कि हलाल खाओ, हलाल पहनो, हलाल पियो। हराम कमाई से, कमाई करने में, हराम जरियों के इस्तेमाल करने से, हराम तरीकों से कमाई करने से अल्लाह पाक ने रोका है, रसूल पाक ने रोका है। दीन इस्लाम जो पाक दीन है उसने रोका है, कुरान पाक ने रोका है, हदीस पाक ने रोका है। इसलिए मुसलमान को हराम कमाई से नापाक रहना चाहिए कि पाक रहना चाहिए? फैसला आपके दरबार में। आज दुनिया के अंदर अपनी गुर्बत को दूर करने की खातिर, अपने बच्चों को मालदार और सेठ बनाने की खातिर, दुनियावी कर फर के खातिर
کتنی کمائیاں ہماری ہیں جو حلال اور ناجائز جو حلال اور درست طریقے سے ہیں، اور کتنی ہم نے اتنی جائیداد کما کے کھا لیا، اسی جہنم پیٹ کے جہنم میں بھر لیا، اور اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ وہ حرام نہیں ہے۔ سنو اللہ کے رسول کی حدیث۔ آپ تو تقریر سننے کے بعد کہو گے کہ کسی کے رد پر عطا رحمان بول رہا، حرام حرام ہے، حرام حرام ہے، حرام حرام ہے۔ حرام کا رزلٹ دنیا میں بھی خطرناک ہے اور مرنے کے بعد اور زیادہ خطرناک ہے۔ سنن بیہقی کی روایت اور صحیح روایت، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے بیان کرنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، سنن بیہقی کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، لا يدخل الجنہ جسد غذی بالحرام، جنت کے اندر وہ باڈی، وہ جسم داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام مال سے ہو۔ سنن بیہقی کی روایت ہے اور یہ روایت صحیح ہے۔ یہ روایت مشکاۃ المصابیح میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جسم جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جس جسم کی دیکھ ریکھ، پرورش اور پرداخت، پالن پوشن حرام مال سے ہوا۔ اور دوسری ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جسم حرام مال سے پلا ہے، جہنم کی آگ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ جہنم کی آگ، وہ جسم کا حصہ جہنم میں جلنے کے زیادہ لائق ہے۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، ٹھیک ہے، کوئی اتنا بیوقوف اور احمق اور نادان نہیں ہے کہ وہ نہ جانتا ہو کہ یہ حرام ذریعہ ہے کہ حلال ذریعہ ہے۔ کمائی کے بارے میں کوئی ایسا بیوقوف نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ایک اناری بھی جانتا ہے کہ دوسرے کا حق چرا لینا حرام ہے، یہ سود حرام ہے، یہ رشوت حرام ہے، یہ بےایمانی حرام ہے، یہ غصب حرام ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے پاس حرام پرکھنے کے لیے ناک نہیں، جس کے اندرونی بدبو کو محسوس نہ کر پاتے ہو؟ کیا آپ کے پاس حرام ذریعہ دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں کہ آنکھ پہ پردہ لگ گیا ہے؟ حرام ذریعہ سننے کے لیے کان نہیں کہ ٹھیٹی پھیل دی گئی ہے؟ بچوں کو مالدار کرنا چاہتے ہو، سیٹھ بننا چاہتے ہو، بن لو، آزادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال ذریعہ واضح کر دیا ہے، حرام ذریعہ بھی واضح کر دیا ہے، اور آزاد چھوڑ دیا ہے، اور ایسے فطرت بنا دی ہے، ایسا نیچر دیا ہے کہ بدبو کو آپ خود محسوس کر لیتے ہو۔ جان بوجھ کر کانٹا پہ پیر آپ خود نہیں رکھتے ہو۔ گھر کے سلنڈر کی آگ میں یا چولہے کے آگ میں جان بوجھ کر ہاتھ نہیں رکھتے ہو۔ کڑھائی میں محترمہ، یہ محترمہ جو آپ کو بیوقوف بنا رہی ہیں، کڑھائی میں محترمہ پکوڑی چھان رہی ہیں، گلگلا پوری چھان رہی ہیں، کبھی آپ کی محترمہ اٹھا کے آپ کے ہاتھ کو گرم تیل میں نہیں ڈالتی، اگر ڈالے بھی تو کھینچ لیں گے، 4 ہاتھ لگائیں گے۔ نہیں ہے حلال حرام تمیز کرنے کی عقل، کس دھوکے میں ہیں ہم؟ اللہ کے قسم میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے واسطے حرام کھانے سے بچو، حرام کمانے سے بچو، دوسروں کے حقوق پوچھ پوچھ کر واپس کر دو، ورنہ دنیا میں جو حشر ہو رہا یا ہوگا وہ تو ہوگا ہی، آخرت میں یہ اولاد آپ سے بھاگ جائے گی، آپ کی بیوی آپ سے بھاگ جائے گی، اور وہ حق والا آئے گا، آپ پیچھے پیچھے گھومو گے، وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیا کرے گا وہاں روپے بس؟ ہاں کیا لے گا؟ خوب مارو، خوب بیچ لو، خوب عیش کرو، چوکے بنائے رکھو،
शरीफ समाज के अंदर बने रहो, बड़े होशियार समझो, खुद अपने आप को होशियार समझो, तुम्हारे बच्चे भी आपको होशियार समझें, क्यों नहीं, मजा तो वही मारेंगे। लेकिन याद रखो, रोज़े क़यामत कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। चुनाचे जो शख्स जो जिस्म हराम माल से परवरिश पाया है वो जहन्नम में जाएगा, लेकिन वो जिस्म अगर ईमान वाला है, तौहीद वाला है, तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं जाएगा, लेकिन शुरू में वो जहन्नम में नहीं दाखिल हो पाएगा। इसी तरीके से एक और गुनाह बता करके, चूंकि वक्त हो गया, मैं अपने बात को ख़त्म कर रहा हूँ। एक और गुनाह है जिसका करने वाला वो जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा। वो गुनाह कौन सा है? अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, शराब का पीने वाला जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। शराब का पीने वाला, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। और इस रिवायत को बयान करने वाले हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और ये रिवायत सुनन नसई की है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नत मुदमिनु खमरिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो हमेशा शराब में धुत रहता है वो जन्नत के अंदर नहीं दाखिल होगा। शराब के अंदर जो हमेशा धुत रहता, हमेशा शराब मुंह में लगाए रहता है, शराब या कोई शराब जैसी नशीली चीजें जिससे अक्ल व खरत पर पर्दा पड़ जाए, अक्ल मायूफ हो जाए उसके लिए, तो वो भी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। लेकिन अगर ऐसा शख्स ईमान वाला, वो जन्नत के अंदर नहीं दाखिल होगा जो हमेशा हमें शराब में धुत रहता है या नशीली चीज़ों में, इल्ला ये कि वो शराब पीने वाला कट्टरपंथी मोमिन और तौहीद वाला हो, तो वो शुरू में जन्नत के अंदर नहीं दाखिल होगा, लेकिन बाद में तौहीद की बलबूते पर दाखिल। और जो काफिर और मुशरिक है, इस तरीके से बहुत सारे गुनाह हैं मेरे भाइयों। तो आज के दर्स में 3 ऐसा जुर्म बयान किया गया जिसकी वजह से जन्नत में शुरू में अहले ईमान नहीं दाखिल हो पाएंगे और वो जहन्नम में दाखिले का सबब बनेगा। हराम कमाई, किसी का माल गसब कर लेना, झूठी कस्में खा करके या बिना कसम खाए हुए, और नशीली चीज़ों में हमेशा धुत रहना। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।